موقع کی مناسبت سے ایک آیہ کریمہ اس پر تھوڑی گفتگو کروں گا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، فرمایا کہ ہم نے قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی۔ اللہ پاک نے بہت ساری مثالیں بیان کی، مختلف طبقات کے لیے بیان کی۔ کچھ مثالیں ان لوگوں کے لیے بیان کی جو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا اس پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کے لیے مثالیں دیتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو جس طرح بنجر زمین ہے ہم بارش برساتے ہیں اس کو زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح تم بھی دوبارہ زندہ ہو جاؤ گے۔ کسی نے کہا کہ جب ہڈیاں انسان کی وہ سیدھا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، تو کیسے ممکن ہے کہ دوبارہ وہ ہڈیاں اور اس کے اوپر گوشت آئے گا اور سب کچھ ہو جائے گا؟ تو اللہ پاک نے ان کو سمجھاتے ہوئے مثال دی کہ تم یہ بات کرتے ہو کہ وہ ہڈیاں کیسے ہم جمع کر لیں گے، ہم اگر تمہیں نطفے سے اتنا بڑا انسان بنا سکتے ہیں تو وہ ہمارے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ کہیں مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ زمین و آسمان اس کو بنانا بڑی بات ہے کہ تم جیسے انسان کو 5-6 فٹ کے قد والے کو بنانا مشکل ہے، تو جس نے زمین و آسمان بنا دیا تو تمہیں دوبارہ کھڑا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ اللہ پاک نے مختلف طبقات کے لیے مثالیں دی۔ موقع کی مناسبت سے ہمارے لیے کیا مثال ہے؟ ہمارے لیے بھی بہت مثالیں ہیں، اور ہر مثال کے بعد اللہ پاک نے کسی جگہ پہ فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں، اس مثال میں کہیں پہ فرمایا کہ اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، کسی جگہ پہ فرمایا کہ اس میں یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، کسی جگہ پہ فرمایا کہ یہ جو مثالیں ہیں یہ صرف علماء کو سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ لیکن ایک بڑی خاص بات اللہ پاک نے فرمائی اور اس کے بعد فرمایا کہ اس میں نشانی جو ہے نا، فرمایا وہ فکر کرنے والوں کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے۔ ہم سب غور کر سکتے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں عقل دی ہے، تو وہ کیا مثال ہے؟ وہ مثال یہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، فرمایا کہ اللہ پاک ایک تو اس کی روح قبض کر لیتا ہے، اس کی روح نکال لیتا ہے جس نے مرنا ہوتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ پاک جان نکال لیتا ہے کس کی؟ جس کی موت آ گئی۔ والتی لم تمت فی منامها، فرمایا اللہ پاک روزانہ اس کی بھی جان نکالتا ہے جو رات کو سوتا ہے۔ یہ بڑی خاص بات ہے، انسان کو ہر وقت ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انسان جب سو رہا ہے تو صبح اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا ہمیں بڑا یقین ہوتا ہے، اٹھنا ہے نہیں۔ آپ زندگی میں کسی لمحے میں باہر سے کوئی آفت آ سکتی ہے، آپ مر جائیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اچانک ہوتے ہیں، اور انسان جب سو رہا ہوتا ہے اس وقت اس کو شعور نہیں ہوتا، اس کی روح بھی نہیں ہوتی، صرف اس روح کے تعلق کی وجہ سے اس کی سانس چل رہی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کی بھی اللہ پاک جان کو قبض کرتا ہے، نکالتا ہے جس کی موت آ گئی، اور اس کی بھی نکالتا ہے والتی لم تمت فی منامها، جو سویا ہوا ہے لیکن اس کی ابھی موت کا وقت آیا نہیں۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ فَيُمْسِكُ الَّذِي قَضَىٰ عَلَيْهِ الْمَوْتَ، فرمایا وہ جو سو رہا ہے اگر سوتے ہوئے اس نے مرنا ہے تو ہم اس کی روح کو ادھر ہی روک لیتے ہیں، صبح وہ اٹھتا نہیں۔ تو فَيُمْسِكُ الَّذِي قَضَىٰ عَلَيْهِ الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جس نے ابھی جس کی موت کا وقت نہیں آیا، فرمایا صبح کو ہم اس کی روح کو دوبارہ لوٹا دیتے ہیں۔ انسان روزانہ مرتا ہے، اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا النوم اخو الموت، فرمایا کہ جو آپ کا سونا ہے وہ موت کی مانند ہے۔ تو یہ انسان کو یہ سبق ہے کہ انسان کی روزانہ زندگی کے اندر ایک لمحہ آتا ہے، وہ سوچے پتہ نہیں صبح اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا، تو رات کو تیاری کر کے سوئے، سارا قرضہ جو اللہ پاک کے حضور ادا کرنا ہے، نماز 5 وقت کی پڑھ کے سوئے، پتہ نہیں صبح اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا۔ اس کی روح تو نکلنی ہے، وہ صرف اس کا تعلق اپنے جسم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، کیونکہ ابھی اس کا وقت موت کا آیا نہیں ہوتا، تو اللہ پاک اس کو دوبارہ روح لوٹا دیتا ہے اور وہ صبح اٹھتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بڑی پیاری بات فرمایا کہ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم،
فرمایا کہ انسان کو اللہ نے جو تیری طرف نازل کیا ہے نا قرآن کو، فرمایا کہ اس کی اتباع کر لے، من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ وانتم لا تشعرون، فرمایا اس سے پہلے کہ اچانک تیرے اوپر عذاب آ جائے، موت آ جائے اور تجھے پتہ بھی نہ لگے، پھر کیا ہوگا؟ ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، پھر وہ جان لے گئے گی ہائے ہائے افسوس، میں نے اللہ کے حضور کتنی کوتاہیاں کی۔ تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے، فرمایا اس کی پیروی کر لے جو ہم نے تجھے دیا ہے، جو قرآن کی صورت میں تجھے ہم نے عطا کیا ہے۔ اور سورہ یاسین میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، فرمایا کہ جب ہم کسی کو لمبی عمر دیتے ہیں تو فرمایا پھر اس کی تخلیق میں اس کو دوبارہ لوٹا دیتے ہیں۔ جس طرح وہ بچہ تھا اپنی تخلیق میں ابتدا میں، جب وہ بچہ تھا، امیچور تھا، کمزور تھا، لڑکھڑاتا تھا، فرمایا جب ہم اس کو عمر دیتے ہیں کسی کو، اس کی تخلیق میں دوبارہ اس کو لوٹا دیتے ہیں۔ افلا تعقلون، تمہیں ابھی بھی عقل نہیں آتی؟ روزانہ اپنے سامنے دیکھتے ہو تمہارا اپنا باپ ہے، تمہارا دادا ہے، وہ چلتا چلتا جوان دیکھا تھا، اب وہ لڑک پر میں دوبارہ وہاں پر پہنچ گیا ہے، تم نے بھی ایک وقت میں ادھر ہی جانا ہے، ابھی بھی سمجھ جاؤ۔ روزانہ رات کو تمہاری روح نکال کے دوبارہ ڈالتے ہیں، ابھی بھی سمجھ نہیں آتی۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، آجو اس قرآن کی طرف، ابھی بھی ایسا نہ ہو کہ تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ موت آئے تو پھر یہ افسوس کرتے پھرو کہ کاش میں اللہ کے حضور اس کے احکامات میں کوتاہی نہ کرتا۔ جو سنا ہے اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ